أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے احوال سلسلہ وار بیان کیے جا رہے تھے. ہمارا یہ سلسلہ ایک طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بلمحہ سیرت بھی بیان کر رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں تاریخ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. رمضان المبارک کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہوا، دوبارہ ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں اور مختصر واقعات سے انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں چند خطبات میں پوری سیرت النبی بیان کر دی جائے گی. غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے. تھوڑی سی واقعات کو تازہ کرنے کے لیے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک بڑا اندھوناک عالم تھا اور پریشانی کا عالم تھا. بہرکیف اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں لکھا وہ ہو گیا. غزوہ احد کے بعد صحابہ اکرام ایک جگہ پر اکٹھے تھے اور مشرکین کا لشکر جمع ہو گیا. مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہ افواہ جو تھی، اسی افواہ کی وجہ سے انہوں نے اپنا سفر واپس شروع کر دیا تھا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. پہاڑی کے پرلی طرف سے ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا اس وقت سردار تھا، اس نے ایک نعرہ مارا کہ لن العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارا معبود عزا ایک بت ہے اور تمہارے پاس اس قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. شرکیہ نعرہ، جس طرح ہر دور کے مشرک نعرہ مارتے ہیں. ہندوؤں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان خالی پتھروں کے بھی وہ نعرے مارتے ہیں. ہر قسم کے ان کے نام رکھے ہیں اور وہ نعرے مارتے ہیں. ان کے لیے وہ جانیں قربان کرنے پر تیار ہوتے ہیں. جن کے پاس نہ دنیا کا کوئی عقیدہ ہے نہ آخرت کا کوئی عقیدہ ہے. مسلمانوں کے پاس تو ایک پہاڑوں سے زیادہ، چٹانوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہے اور مرنے کے بعد انہیں یقین ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے.
تو ہر دور کے مشرکین کی طرح اس دور کے مشرکین نے بھی نعرہ مارا کہ ہمارا عزا ہے اور تمہارے پاس عزا لات منات قسم کے کوئی بت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک نعرہ سکھایا کہ تم آگے سے یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور اللہ جیسا مولا تمہارے پاس نہیں ہے۔ مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، ساتھی بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کے لیے انت مولانا یہ صفت استعمال کی گئی ہے کہ اللہ ہمارا مالک، ہمارا ولی، ہمارا مددگار، سب کچھ تو ہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ افسوس ہے کہ نام نہاد مسلمانوں نے یہاں پر اللہ کو ہی بدل دیا اور اللہ کے بندوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے لگے، اور وہ بھی بڑے گندے عقیدے کے ساتھ۔ کوئی اللہ مولانا کے بدلے مولا علی کہہ رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کو پکار رہا ہے، اور اتنی بدتر حالت ہو گئی کہ اللہ کے بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کو لے لیتے ہیں اور اسے لقب دے دیا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اسے پکارا جاتا ہے۔ جب تک اس کے لیے ختم قادریہ نہ کر لیا جائے سکون نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کی محفلوں کی حالت ہوتی ہے، خاص طور پر خواتین میں، اور اس ختم قادریہ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں سب کچھ یہی بھرا ہوا ہے کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے بیڑے پار کرنے والا ہے، تو ہی ہماری ڈوبی کشتیوں کو تارنے والا ہے، تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جب سب کچھ یہ کرنے والے ہیں تو پھر اللہ مولانا کا مطلب کیا رہ گیا کہ اللہ رب العزت پھر کیا کرنے والا ہے؟ اسلام صرف اسی ایک عقیدہ توحید کو سمجھا رہا۔ یہ آگے آپ کچھ بڑے بڑے واقعات سنیں گے جس میں صحابہ نے جانیں قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جنگ احد کے اندر آپ زخمی ہونا سن چکے ہیں کہ آپ نے جو لوہے کا ہیلمٹ پہنا تھا وہ اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر دھنس گئی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ کے دندان بھی ٹوٹ گئے، نیچے والے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اتنی قربانیاں کس کے لیے کر رہے تھے؟ صرف اللہ مولانا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے یہ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ ہی کے معنی میں ہم نے چھید کر دیے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہزار قسم کے شرک اپنے اوپر لاد لیے، تو پھر ہمارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ دیا، باقاعدہ کہا کہ تم یہ پکارو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے اور تمہارے پاس اللہ رب العزت کی نہ محبت ہے نہ اللہ کی عبادت ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا آج ہماری تمہاری جنگ برابر ہو گئی، تم نے پچھلے سال بدر میں ہمارے بندوں کو مارا تھا، آج ہم نے اس چکس کا بدلہ لے لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے بلند آواز سے جواب دیا کہ بدبختو، ہرگز نہیں، ہماری تمہاری کوئی برابری نہیں ہے،
ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور تمہارے مردار جہنم میں جائیں گے، یہ برابری ہے؟ اسے برابری کہتے ہو؟ یہ برابری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان یہی فرق بتایا ہے۔ کیا مشرک اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے جو کچھ ہے دنیا ہے، اور مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہیں، یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اندھیروں سے مراد شرک ہے، اور روشنی سے مراد، نور سے مراد نور قرآن ہے، نور توحید ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ولا الظل ولا الحروب، کیا سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ کیا دن اور رات برابر ہے؟ کیا جنت کی منزل اور جہنم کا ٹھکانہ برابر ہے؟ افسوس کی بات ہے، کیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے اور روزوں کی کوئی پرواہ نہ کرنے والے روزہ خور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روزے رکھنے والوں، اللہ رب العزت کی رضا اور محبت کے لیے احتساب کرنے والوں، قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں کی منزل وہی ہوگی جو اس پاک اور مقدس مہینوں کے اندر بھی نہ رمضان کا احترام، نہ روزوں کا احترام، نہ قرآن کی عزت، وہی دنیا کی عیاشی، دنیا کا مال کماتے کماتے ساری رات جاگنا، مارکیٹوں کے اندر سر کھپانا، سارا دن سونا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں برابر ہیں، تو پھر اس روز عدل کا اور قیامت کے دن کی جزا اور سزا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ان کا انجام، ان کو اللہ رب العزت نے یعدکم من اللہ مغفرۃ منہ ورضوانا، اللہ رب العزت نے ایسے روزے داروں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ کی بخشش ہوگی تمہارے لیے، اللہ کی رضامندی ہوگی تمہارے لیے، اللہ کی محبت ہوگی تمہارے لیے۔ یہی پوری انسانی زندگی کا خلاصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب میں ہے کہ اے مشرکو، ہماری تمہاری برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انجام کیا بنا؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں اور اگلے سال پھر ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ اس بات کو کہہ کر انہوں نے اپنا لشکر واپس لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہداء کے لیے قبریں تیار کی جائیں۔ آپ سن چکے اور پڑھ چکے کہ تقریباً 70 شہداء تھے اور بے شمار زخمی بھی تھے۔ اس قسم کرسی کے عالم میں صحابہ کو کفن دیا گیا، ان کو دفن کیا گیا، اور ایک ایک قبر کے اندر 3 صحابہ کو بھی رکھا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جو قرآن زیادہ جانتا ہے اسے پہلے آگے رکھا جائے، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد تیسرے کو۔ ایک شخص کو قبر میں رکھا جائے یا 10 اور 100 کو رکھا جائے، ظاہر بات ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے ہو گئے۔ اب قیامت کے دن جب ان قبروں سے اٹھیں گے تو ایک ایک قبروں سے کئی لوگ اٹھیں گے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامت، ان شہداء کے اوپر
قیامت کے دن میں گواہی دوں گا، ان کے حق میں میں گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کر دیا۔ توحید کے لیے یہ قربانی بڑی قربانیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس موقع پر کچھ معجزات اور کچھ حیران کن قسم کے واقعات بھی پیش آئے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حنظلہ بن ابو عامر کو جب ہم اٹھانے گئے ہیں تو ان کے جسم مبارک سے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ایسے جیسے ابھی ابھی نہایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ تغسل، اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب مدینہ کے اندر اعلان جہاد ہوا تو انہوں نے فوراً اپنے گھر سے نکلے اور غسل بھی نہیں کیا تھا، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ویسے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب شہید ہو گئے تو انہیں فرشتوں نے غسل دیا، اور یہ بات تمام صحابہ نے بچشمے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت حمزہ جو آپ کے بڑے ہی محبت کرنے والے چچا تھے، اور مصعب بن عمیر آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے صحابی تھے، انہیں جب کفن دیا جانے لگا تو کہا گیا کہ ان کی چادریں چھوٹی ہیں، تو ایک ہی چادر کے اندر بس انہیں کفن دیا جا رہا ہے۔ جس صحابی کے پاس جو کپڑا تھا اسی کپڑے کے اندر، اسی چادر میں ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ اگر ہم سر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم پاؤں پہ چادر کرتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کے اوپر ایک اذخر نام کی گھاس تھی، گھاس پتے، وہ رکھ دیے جائیں اور انہیں ایسے ہی دفنا دیا گیا۔ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ایک قسم کی ہم نے شکوہ و شکایتوں والی زندگی بنائی ہوتی ہے، اس سے ہمیں تھوڑی سی ہوش آ جائے، تھوڑے سے ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، تھوڑی سی ہمیں جو غفلت کی زندگی ہے اس سے باہر نکل جائیں کہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنا فقیر ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے گھر سے ایک چادر بھی نہ نکلے؟ ایسا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج عمرے کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس 2 روٹی آ جاتی تو کچھ نہ کچھ اسی میں سے بانٹ دیتے تھے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان صحابہ نے اگر ایک مٹھی کوئی اناج اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے، بعد میں آنے والے ہم کراچی کے مسلمان اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے، ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی حالت یہ تھی۔ انہوں نے اس زندگی کے اندر بھی شکوے شکایت نہیں کی، کم از کم ان میں سے کوئی بندہ بھی ڈپریشن کی گولی نہیں کھاتا تھا، کم از کم۔ اور شاید کوئی ایک بھی صحابی نہیں ملا ہوگا جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہو کہ پریشانی بہت ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، ایسا کوئی بھی شاید ہی کوئی ہو کہنے والا۔ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ پریشان، ہم میں سے ہر تقریباً عورت، ہر گھر کے اندر جو عورت ہے وہ اسی غم کے اندر ہی بیمار رہتی ہے اور دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کہ بھائی نیند نہیں آتی۔ کیا ہے
فکر مندی، پریشانی. بھائی کیوں پریشان ہے؟ پریشانی بس. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کوئی بیماری مجھے تو نظر نہیں آتی، میں نے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، سب ٹھیک ہیں، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں ڈپریشن ہے، کیونکہ ڈپریشن ٹیسٹوں میں نظر نہیں آتی. اچھا بھائی کس چیز کی ڈپریشن ہے پتا تو چلے. وہ ہمارے فلاں بھائی کے گھر جو فریج ہے وہ بڑا ہے اور ہمارا فریج چھوٹا ہے. ان کا گھر بڑا ہے، ہمارا گھر چھوٹا ہے. ہمارے پاس بھی گاڑی ہے لیکن چھوٹی ہے، مہنگائی ہے، بہت سارے لوگ. تو اللہ کے بندو یہ غم، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مجھے نہیں نظر آتا کہ اس قسم کے کوئی بندے ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہوں یا ویسے ہی دنیا سے جا رہے ہوں اور ان کے گھر والے کہیں کہ اس کے جسم پر جو کپڑا تھا نا، یہ چادر تھی، بس اسی پہ ہم اس کو دفنا رہے ہیں اور کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا. ایسے عالم کے اندر بھی انہوں نے ایسی قربانیاں دیں، اتنی محبت والی زندگی گزاری، اتنی عقیدت والی زندگی گزاری، کیونکہ ان کو صرف اس بات پر ایمان تھا کہ آخرت ہی زندگی ہے. وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی خواب کی طرح ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، مہنگائی میں گزرے، امیری میں گزرے، دھوپ میں گزرے، چھاؤں میں گزرے، اے سی کے اندر رہیں یا ہم صرف پنکھے کی ہوا میں رہیں، ہر حالت میں گزرے گی. امتحان دینے آئے ہیں یہاں، عیاشی کرنے تو نہیں آئے نا، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا اب ہمارے پاس کوئی جواب باقی رہتا ہے کہ بھائی دراصل ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مصروف ہیں، ہم اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتے کہ بس دکان ہے، کاروبار ہے، کیا کریں بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے کھانا پینا بھی. کیا کوئی اس طرح کا غریب ہے؟ اس طرح کا غریب ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور جو اس نماز کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں 10 منٹ کے لیے، ان کی زندگی کسی طور بھی کم نہیں ہوتی، وہ کم نہیں کھاتے، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اطمینان والی زندگی گزارتے ہیں. ان واقعات کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس صفحے پہ صفحے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے سیرت سمجھ میں آ گئی. نہیں، ان واقعات کو صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے اندھیرے دور ہو سکیں. آج کے بعد اگر ہمیں کبھی دکھ، غم، تکلیف آئے اور اپنے گھر کی ویرانی نظر آئے یا اپنی غربت نظر آئے یا اپنے پرانے کپڑے نظر آئیں، تو دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ بھائی اس طرح تو نہیں تھے، کم از کم اتنے کپڑے موجود ہیں ہمارے گھر میں کہ ہمیں کفن دفن ہو جائے گا. اس طرح کی غربت نہیں ہے. دنیا کے اندر اللہ کے محبوب سرتاج انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم انسان اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، خدمت کرنے والے پیارے چچا جو تھے حمزہ، ان کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس چادر نہیں تھی ڈالنے کے لیے، تو پھر بس اس کے بعد اب ہماری زبانوں پر شکوے نہ آئیں، اب ہماری زبانوں پر شکایت پیش نہ کی جائے، بلکہ اگر ہم دن میں 100 بار الحمدللہ الگ سے پڑھیں اور کہیں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے تابع اور شاکر بندے بن جائیں گے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی نعمتیں نظر آئیں گی، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کے اوپر ہم ان کی قدردانی کرنے لگ جائیں گے اور ان نعمتوں کو ہم بڑا سمجھنے لگ جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واپسی کے اندر مدینہ کی خواتین باہر آ گئی اور ایک صحابیہ کو بتایا گیا کہ تمہارے رشتہ دار شہید ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے پہلے خبر دو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں. اس عورت نے کہا نہیں، مجھے سکون نہیں آئے گا، آپ مجھے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگی
کل مصیبت بعدک جلل، آج کے بعد آپ کو دیکھنے کے بعد ہر غم غم نہیں رہا، ہر دکھ دکھ نظر نہیں آتا، آپ کو ہم نے بخیر و خوبی دیکھ لیا، پرسکون دیکھ لیا، بس اس کے بعد ہر غم اور دکھ ہمیں چھوٹی نظر آنے لگی۔ سفر 4 ہجری کے واقعات اب یہاں سے بیان کیے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو ایک غم کی حالت تھی، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور کئی بڑے بڑے اچانک پیدر پہ واقعات پیش آنے لگے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے، غالباً ہورینا قبیلے کے، اور کہنے لگے کہ ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، ہمیں اسلام سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے چند صحابہ دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حافظ صحابہ تھے، حافظ صحابہ جو عالم تھے یعنی دین جانتے تھے، ان صحابہ کو بھیج دیا، 10 صحابہ کو، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ان کو امیر بنایا اور کہا کہ آپ ان کو لے کر چلے جائیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات عجیب سی لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ صرف 4 سال۔ مکہ سے مدینہ آئے 4تھا سال چل رہا ہے، 3 سال پورے ہو چکے ہیں، اور ان 3 سالوں میں جنگ بدر بھی ہو گئی ہے، جنگ احد بھی ہو گئی ہے، یعنی وقت اور سکون سے بیٹھنا بہت کم موقع ملا۔ لیکن اتنے عرصے میں اس مدینہ کی مسجد کے اندر جو صحابہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے، ان میں حافظ قرآن بھی بن گئے، دین کو سیکھنے والے بھی بن رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ویسے ہی نہیں رہنے دیا کہ بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی منتخب کیے کہ جو دین سیکھ رہے تھے، 10 صحابہ یہاں بھیجے اور 70 صحابہ اگلے واقعے میں جو بیان کر رہا ہوں وہاں بھیجے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ قرآن پڑھنے والے اور حافظ تھے، جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے عالم تھے، اور دین سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ ان 10 صحابہ کو جب تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تو وہ جو لے کر جانے والے تھے وہ ایک رجی مقام پر پہنچے، تو وہاں جا کر انہوں نے غداری کر کے مشرک قبیلوں کو بلا لیا کہ بھائی تمہیں اگر وہ مشرکین مکہ کو اور ان کے دیگر قبیلوں کو کہ اگر تم نے انتقام لینا ہے تو انتقام لینے کا بڑا موقع ہے۔ یہ 10 صحابہ ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، اور یہ کوئی جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ ان چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، تیر اندازوں نے، اور پھر اعلان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نیچے آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، صرف ہم تمہیں گرفتار کریں گے، قتل نہیں کریں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم اگر نیچے آ جاتے ہیں تو کم از کم جنگ نہیں ہوگی، جان بچ جائے گی۔ لیکن جب وہ نیچے آئے ان میں سے 8 صحابہ، تو انہوں نے غداری کر کے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان شہداء میں سے حضرت عاصم بھی تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور 2 صحابی خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو گرفتار کر لیا اور مکہ میں جا کر بیچ دیا کہ اگر تم نے انتقام لینا ہے تو ان سے انتقام لے سکتے ہو۔ آپ نے یاد ہے کہ بدر کے اندر 70 مشرکین مکہ کے لوگ اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور جو مارے گئے تھے ان کو مارنے والوں میں حضرت خبیب بھی تھے اور زید بن دسنہ بھی تھے، کیونکہ یہ صحابی تھے اور یہ جہاد کے اندر گئے تھے۔ ان کو مکہ جا کے بیچ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت زید بن دسنہ کو شہید کر دیا گیا ان مکہ میں خریدنے والوں نے۔ اس موقع پر بھی بڑے بڑے اہم باتیں پیش آئیں کہ حضرت خبیب کو جب پھانسی دینے لگے یا قتل کرنے لگے تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے 2 منٹ دیجئے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ تو حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھے اللہ کے سامنے۔ آخری نماز سوچیں، آخری نماز کے وقت انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت خبیب کی سنت ہے، اگر کسی کو پتا چلے کہ مجھے مارنے لگے ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھے، تو یہ حضرت خبیب کی سنت ہے۔
مطلب اللہ کے حضور سجدہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے اب تم نے مارنا ہے مار لو، اور ان کی زبان سے شعر نکلا. وہ شعر سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، کہ یہ میں جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں حالت اسلام میں جان دے رہا ہوں، یہی سب سے بڑی مجھے فکر تھی. اب مجھے سکون ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں جان دے رہا ہوں. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کیسے مارا جاتا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے یا تیر سے مارا جا رہا ہے، مجھے تلواروں سے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں موت آ گئی تو بس کامیابی ہے. یہی کامیابی دنیا میں ہم اسی لیے آئے تھے کہ میں ایمان حاصل کروں اور اللہ کی محبت اور اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کروں. اب اسی عالم میں دنیا سے جا رہا ہوں، بس مجھے کامیابی ہے. اس کے بعد اب اگر میرے پاس 10 ڈگریاں تھیں یا میرے پاس ڈگریاں نہیں تھی، دونوں باتیں میرے لیے برابر ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں بھائی. اب دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے پاس کتنی ڈگریاں تھی میرے گھر کے اندر؟ میرے پلندہ بھرا ہوا تھا ڈگریوں کا یا نہیں تھا؟ یہ دونوں باتیں میرے لیے برابر ہیں. آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے 10 بچے ہیں یا شادی ہی نہیں ہوئی. ایسے ہیں نا بہت ساری اللہ کی بندیاں، بہت سارے اللہ کے بندے جو بتاتے ہیں کہ بھائی حالات واقعات شادی نہیں ہوئی. تو بھائی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اب اگر ہمارے شادی تھی یا 10 بچے تھے یا کوئی بھی نہیں تھا تو یہ سب میرے لیے برابر ہیں، کیونکہ یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، کام نہیں دے رہے. اور اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے 10 بنگلے تھے یا ایک گھر تھا یا ایک بھی نہیں تھا، کرائے کا تھا، یہ ساری باتیں میرے لیے آج اس وقت برابر ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گی. میرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ایمان جائے گا بس. تو اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں تو لست ابالی، پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا ذہنوں کو درست کرنے والے، تربیت کرنے والے ٹرینر ہیں، امریکہ، ہندوستان اور برطانیہ کے جتنے بھی ماہرین بلا لیے جائیں کہ لوگوں کو سمجھائیں، ٹرین کریں، مائنڈ سیٹ بنائیں، زندگی گزارنے کے طریقے. بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، لیکن اس خبیب بن عدی کے اس ایک جملے کے برابر بھی پوری دنیا کی تقریریں نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لست ابالی، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اب میں مسلمان ہو کے جا رہا ہوں، اب مجھے مارے چھوڑے، پھانسی دے، قتل کرے، جو مرضی کرے. اصل جو چیز تھی میرے ساتھ وہ جا رہی ہے. یہی مجھے سمجھ میں آ گئی تو میری زندگی سنور جائے گی. یہی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ساری زندگی سنور جائے گی. جب کبھی آپ کو پتا چلے نا کہ بتاتے ہیں کہ جی وہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ کیسے گیا دنیا سے. حالت ایمان میں گیا، بس ٹھیک ہے، اب کوئی غم دکھ نہیں. حالت ایمان میں گیا، توبہ کرتے ہوئے گیا، روزہ رکھتے ہوئے گیا، سجدہ کرتے ہوئے گیا، دین کے عالم میں گیا، تو بس یہی کامیابی تھی. یہ وہ لے گیا سب کچھ مال دنیا سے. اور اگر وہ دنیا سے گیا گناہ کی کرتے ہوئے گیا، بدکاری کرتے ہوئے گیا، بھائی شرابی تھا، زیادہ پی گئی، مر گیا، جگر خراب ہو گیا، مر گیا، فلاں کام کرتے ہوئے مر گیا، چوری ڈکیتی کرتے ہوئے مر گیا، ہوتے نا فائرنگ ہو گئی، پولیس نے مار دیا، تو بھائی یہی ناکامی تھی، بس ناکام ہو گیا، کوئی چیز دنیا سے نہیں لے کر گیا. تو اللہ اکبر. ایسے ہی ایک واقعہ زید بن دسنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں شہید کیا جانے لگا تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے بتاؤ، دیکھو آج غربت کے عالم میں پردیس کے وقت تمہیں مارا جا رہا ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تو حضرت زید نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا
اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کرتی کہ مجھے یہاں پر مارا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی گھر کے اندر پاؤں میں کانٹا چبھے، میری جان بخش دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ صرف پاؤں میں کانٹا چبھے گا تمہارے نبی کے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں اپنے ہی گھر میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے، نہیں بلکہ میری جان چلی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو یہ قربانیوں کی داستان، یہ واقعات اور اس کے بعد بڑی اہم ترین جنگ خندق کے واقعات وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔